میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے پتہ چلتا ہے وہ بڑے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا یہ حسین واقعہ یقیناً سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدینے سے الگ ایک جگہ پر قیام کیا تھا اور وہاں پر آپ نے خادم کو رکھا۔ وہ خادم آ کے کہنے لگا حضرت میں آپ کی بارگاہ میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لیکن بات یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا ہوگا، اگر میری اس شرط پر اس کنڈیشن پر تم نے عمل کیا تو پھر تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اسے کہا ٹھیک ہے حضور لیکن یہ بتائیں وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کا کہوں تو سب سے بہترین شے تم نے راہ خدا میں خرچ کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے جو بندہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ فرمایا جب بھی میں کہوں بس ایک مرتبہ تمہیں بتا دیا، اب جب بھی کوئی سائل آئے یا کسی جگہ پر خرچ کرنا ہو تو تم نے بہترین چیز خرچ کرنی ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس اونٹ بھی کافی موجود تھے اور وہاں پر ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ندی کے کنارے پر کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں، بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو آپ ان پر کوئی چیز خرچ کریں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شخص کہتے ہیں جو ان کے پاس آ کر رہے تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر ایک اونٹ لے آؤ۔ وہ فرماتے ہیں میں گیا اور سب سے عمدہ اونٹ لے جانے کا ارادہ کیا، مگر میرے ذہن میں آیا کہ یہ اونٹ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے بھی کارآمد ہے اور مطیع و فرما بردار بھی ہے، مقصود تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، لہذا اس کے بدلے اس کے بعد کے درجے کی بہترین اونٹنی پیش کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا آپ نے خیانت کی، میں سمجھ گیا اور اسی اونٹ کو حاضر کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی فرما لیجئے اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لیجئے، پھر اونٹ کو نہر کر کے سب کے گھروں میں برابر برابر گوشت تقسیم کرنا ہے اور کسی دوسرے بندے کی نسبت میرے گھر میں زیادہ گوشت نہیں آنا چاہیے۔ اور اس وعدے کو یاد رکھیے گا جو آپ نے مجھ سے کیا تھا کہ جب میں نے آپ کو اپنے پاس رکھا تھا تو یہ کہا تھا کہ راہ خدا میں جب خرچ کرنے کے لیے کہوں تو سب سے بہترین مال تم نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، جب میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا کیا بات ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ چیز خرچ کر دیتے ہیں اور یہاں پر جو سے کم تر چیز ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ میں تو اس وجہ سے نہیں خرچ کر رہا تھا کہ آپ کی ضرورت کے وقت وہ کام آئے گا۔ تو پھر وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ بات سننے کے قابل ہے۔ فرمایا سن لو میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا، باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں۔ تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اور وارث جو تیرے مرنے کے بعد منتظر رہتا ہے کہ کب تم مرے اور وہ تیرے مال پر قبضہ کر لے۔ تیسرا حصے دار تو خود ہے۔ جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال راہ خدا میں دے اور اپنی آخرت کے لیے جمع کر۔ اور یہ فرمانے کے بعد آپ نے وہی چوتھے بارے کی پہلی آیت مبارکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تلاوت فرمائی۔ فرمایا سن لو بندہ اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہیں کر دیتا۔